صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے۔ میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتاں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے۔ باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ۔ وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا۔ کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں،
बड़े सच्चे हैं, तू ये तसव्वुर कर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर दी। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, फरमाया इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा। हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे, मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है। नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है। हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होके फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें, बच्चों से डर के हमने बड़े काम छोड़ दिए, भाइयों से डर के छोड़ दिए, दुनियादारों से डर के छोड़ दिए। और कभी कभी मैं कह देता हूं कि बहुत सारे माँ बाप ने औलाद से डर के छोड़ा, बहुत सारे उस्ताद शागिर्दों से डरते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर मुरीदों से डरते हैं। काश हम अल्लाह से डरना शुरू करें। जब रब से डरोगे फिर किसी और से नहीं डरोगे। अल्लाह का खौफ संवारता है, सजाता है, ये ज़हन बनाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहा था तो सहरा में मैं खाना खाने के लिए बैठा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने दावत दी रोटी खा लो, कहने लगा मैंने रोजा रखा है। आप फरमाते गरीब आदमी था, नफली रोजा। मैं उठ के करीब गया, मैंने कहा पता तो करूं सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है। सिर्फ कुछ रोजेदार होते हैं पर नेक, नाराज ना हो जाइएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बात कर रहा हूं। कुछ नमाजी होते हैं पर नेक, हाजी होते हैं पर नेक, वो तकवा नहीं इख्तियार करते, मकासद नमाज और मकासद रोजा नहीं जानते। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसे कहा ये बकरी बड़ी प्यारी है, बेच नहीं देता मेरे हाथ। कहने लगा मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूं, तनख्वाह पे बकरियां चराता हूं, किसी और की है, मालिक कोई और है। तो फरमाते मैंने उसे कहा कि मालिक को कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया था, ये 300-400 बकरियां, मालिक को क्या पता, कहने एक भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने दाढ़ी झाड़ी तो गड़ दौड़ी, गरीब आदमी मिट्टी में लिथड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में इतनी रोशनी। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। आप फरमाते मैं वापस आया, मैंने पता किया किसका गुलाम है, पहले गुलाम खरीदा, फिर बकरियां खरीदी, फिर वो बकरियां उसे तोहफे में दे दी। कहने लगा हुजूर ये क्या है। फरमाया तू रब से डरता था ना, तो अल्लाह ने तुझे इनाम अता फरमाया है। अगर हम असली नेक बनना चाहते हैं ना, एक होते हैं वक्ती नेक, लोगों के सामने नेक, एक होता है असली नेक। असली नेक वो होता है जिसका ज़हन बन जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती आराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता यार रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताए कयामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ है और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया है। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था। हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं। कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाजी जाना है इंशाअल्लाह, फिर बाजी जाना है।
تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی۔ میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کروں۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں، بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں، کچھ کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے۔ تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا، کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی ہو، مل ہی نہیں رہی دنیا۔ تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نمانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے، مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اللہ اسے
ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولے تو صحیح. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ. اب اس نے اپنے خامند کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامند کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں. اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی. امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے. امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا. کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا. سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے. میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی. ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے. اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا. لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا. لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا. میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی. میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے وہ چلی گئی. امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ. کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں. کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑیے، بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن
اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، اب کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تام ہی ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تام ہی ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا.
फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहती वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें कामों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा, आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। एक हदीस ना पढ़ लो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे, बीवी के